بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ جب ایک بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت سے تباہ کر ڈالا تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا موجود تھا، اور آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی کا چکر لگایا لیکن کسی شخص کو وہاں موجود نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب کیا، اے اللہ پاک ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یاد رہے یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ پاک نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ ان کی تعداد بڑھتی رہی اور اس پورے عرصے میں اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو زندہ فرمایا اور سب سے پہلے آنکھوں میں جان آئی۔ ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب کا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ آپ علیہ السلام کا یہ خیال ہوا کہ شاید یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو ہم سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پینے یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو، وہ ایسے ہی صحیح سلامت باقی ہے اور اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا کیا حال ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل چکا ہے اور اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں ہی باقی چمک رہی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیاں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محل تشریف لائے۔ اس وقت سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، جبکہ عمر مبارک وہی 40 سال تھی اور کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے اور کمزور بڑھیا کو پایا جو نبینا تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کے گھر کی باندھی تھیں اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئیں اور آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھا اور پھر زندہ فرمایا۔ پھر اس بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو وہ تھے جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی، تو تم دعا فرماؤ کہ میری آنکھوں کی بنائی واپس آ جائے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس بڑھیا کی بنائی واپس آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محل میں لے گئی۔ وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے موجود تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ وہیں آپ کے پوتے بھی موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے محفل میں پکارا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ جب محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلایا تو اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اسی کے ساتھ ہی اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کے جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ کر سنائی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ میرے دادا نے توریت ایک جگہ پر دفن کر دی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے توریت کا وہ نسخہ نکالا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق بھی نہ آیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں ایک دن
یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت یہاں ٹھہرا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک بات تو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر گیا، مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کوئی فرق نہ آیا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بار بار ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی کو دیکھ کر جب حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ پاک اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا صالحین، نیک بندوں اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ دعا کیجئے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس قرآن واقعے سے کچھ سیکھ کر، سمجھ کر اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔